سے پہلے شہزادی کا تذکرہ کہ آج ان کی شب ولادت ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری یا 6 ہجری بیان کی گئی ہے، جو مدینہ منورہ میں علاقہ بنی ہاشم میں ہوئی ہے، اور یہ وہ بیوی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں فضیلتوں میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھرانے میں بیٹوں کے نام خدا کی جانب سے رکھے گئے تھے، ایسے ہی جناب زینب کا نام بھی خدا کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ کے جتنے بھی جانشین ہیں سب کا نام بحکم پروردگار رکھا گیا ہے، کسی نے اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھا، جو نام رکھا ہے وہ الگ رکھا ہے۔ مولا حسن کا نام اللہ کی جانب سے آیا ہے، مولا حسین کا نام اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی ہے تو شہزادی نے مولا علی سے فرمایا یا آپ اس بیٹی کا نام، تو مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کے سامنے جب معاملہ گیا تو انہوں نے کہا ہم خدا سے لو لگاتے ہیں، اور خدا کی جانب سے یہ نام زینب نام جو ہے خدا کی جانب سے آیا، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ زینب رکھا۔ یہ زینب جس کے معنی ہے زین للب، باپ کے لیے زینت کا سبب۔ اگر ہم تعلیمات اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں اور ان کی راہ پہ برقرار رہیں تو ہم اپنے نسلوں کی، اپنے گھروں کی، خاندانوں کی، اپنے معاشرے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ زمانہ جدھر جاتا ہے جائے، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم کہیں نہیں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت آ جائے اور یہ جذبہ آ جائے کہ ہمیں اس محبت اہل بیت پہ ثابت رہنا ہے، باقی رہنا ہے اور کسی پہ چلنا ہے، تو لوگ چاہے جدھر جائیں ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت اہل بیت ہوگی تو تعلیمات اہل بیت اپنانا پڑے گا، اور جب تعلیمات اہل بیت اپنائیں گے تو ہمارے گھروں کی بیٹیاں ہمارے لیے زینت کا سبب بنیں گی، ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ زینب کا مطلب باپ کے لیے زینت کا سبب۔ اہل بیت کے گھرانے میں جتنی بیٹیاں ہیں سب نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے، اور جناب زینب کے فضائل میں نبی نے فرمایا یہ بیٹی بچپنا ہے۔ نبی کے ساتھ جناب زینب کی عمر شاید 6 سال نہیں ہو یا 5 سال نہیں ہو، اس لیے کہ اگر 6 ہجری مانا جائے تو 5 11 ہو جاتے ہیں، اور 11 ہجری میں رسول اللہ کے رہے تھے۔ نبی نے بچپنے میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ میری بیٹی زینب مثل خدیجہ ہے، مثل خدیجہ ہے، یعنی جیسے دین کے لیے مددگار جناب خدیجہ تھی، ایسے ہی دین کے لیے مددگار جناب زینب ہوں گی، اور جناب زینب نے دین کی مددگاری کی ہے، دین کی حفاظت میں ساتھ رہی، شریکت الحسین بن کر رہی، ہر مقصد میں ساتھ رہی۔ رسول اللہ نے کتنے پہلے ہی بیان فرما دیا، یعنی ایک طرف رسول اللہ نے جناب خدیجہ کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کی خدمتوں کا اعلان کیا ہے، دوسری طرف جو جناب زینب قربانیاں دینے والی تھی اس کا پہلے سے ہی قصیدہ پڑھا ہے۔ یہ زینب جن کی آج شب ولادت ہے،
اور یہی شب ولادت میں جو ان کا تذکرہ ہوا ہے، یہ یقیناً مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نور علی نور ہوگا، اس لیے کہ ایک ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے، ذکر جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد جناب زینب۔ تھوڑی دیر اس موضوع پہ بولنا ہے، مناسبت سے کلام کرنے کی ضرورت ہے، مناسبت سے بولنے کی ضرورت ہے۔ جناب زینب کا کردار کہ جہاں نبی نے قصیدے پڑھے ہیں، جہاں علی نے قصیدے پڑھے ہیں کہ یہ میرے لیے زینت کا سبب ہے، جہاں ماں نے قصیدے پڑھے ہیں کہ ماں نے وہ تربیت دی ہے، وہ پرورش کی ہے، اس طریقے سے اپنی بچی کو پالا پوسا ہے، اور جہاں محبت کا اظہار اتنا کیا گیا کہ شادی کے وقت جو ہے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ میں روز اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کی محبت، اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت آ جائے تو تعلیمات اہل بیت پہ چلنا آسان ہو جائے گا، یہ جذبہ ملنے والا ہے۔ شادی کے وقت یہ شرط ہے کہ روزانہ بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤں گی، اور یہ شرط منظور ہوئی۔ اور جب امام حسین مدینے سے چل رہے تھے، جناب زینب کو ساتھ دینا تھا، شریکت الحسین بننا تھا، مقصد امام کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دینا تھا، مشن میں شامل ہونا تھا، قربانیوں میں حوصلہ دینا تھا۔ ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زینب آپ ہمارے قافلے میں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک آپ کے شوہر اجازت نہ دیں گے۔ وہ کام چاہے دین کے لیے ہو، چاہے سماج کے لیے ہو، چاہے خاندان کے لیے ہو، وہ کام نہیں ہے جہاں پر شریعت کو پامال کر دیا جائے۔ جذبہ چاہے جتنا بڑا ہو آپ کا، آپ چاہے جو کچھ کرنا چاہتے ہوں، امام حسین علیہ السلام سے بڑا مقصد کسی کے سامنے ہے؟ کسی کا ہے مقصد امام حسین سے بڑھ کر؟ امام کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں، وعدہ تسلی ہے، بیعت کا انکار ہے، حفاظت دین کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر نکل رہے ہیں، اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں یزید کے خلاف جا رہا ہوں اور میں بیعت نہیں کروں گا، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ امام سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے یا دینی جذبہ رکھ سکتا ہے؟ ایسے بڑے مشن میں بھی امام حسین نے فرمایا، بہن جب تک آپ کو آپ کا شوہر اجازت نہیں دے گا میرے لشکر میں نہیں چل سکتے۔ آج جو گھروں کی بربادیاں ہیں، آج جو خاندان میں اختلافات ہیں، وہ اسی معاملے سے شروع ہوتے ہیں۔ ہماری لڑکی پڑھی لکھی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کی بیٹی تھی، اب یہ کسی کی زوجیت میں آ چکی ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، رسول کی بیٹی ہے، لیکن اب علی کی زوجیت میں آ گئی ہے۔ یہودی آیا ہے، یا رسول اللہ ہمارے ہاں شادی ہے۔ رسول اللہ کا کیا جواب تھا؟ کہ بیٹی میری ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں ہے۔ اگر میری بیٹی کو اپنے ہاں شادی میں لے جانا چاہتے ہو تو ہم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، علی سے جا کے اجازت ہے۔ آج تعلیمات اسلام کو جو پامال کیا جا رہا ہے، فیشن میں ماڈرن، ہم اپنے کو نامی گرامی دکھلانا چاہتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ زمانے گزر گئے، ہم جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ نبی جیسا ہے کوئی؟
نبی نے فرمایا بیٹی میری ضرور ہے لیکن زوجیت رسول علی نے، جا کے علی سے اجازت۔ امام حسین علیہ السلام بڑے مقصد کے لیے نکل رہے ہیں جس میں ساتھ لینا ضروری ہے۔ امام حسین کے ساتھی کتنے کم ہیں، مقصد کتنا بڑا ہے، لیکن امام بتلا رہے مقصد چاہے جتنا بڑا ہو لیکن شریعت پامال کر کے نہیں نکلوں گا۔ کہ زینب اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تم اپنے شوہر سے اجازت نہیں لو گی۔ جناب زینب کے لیے آج کا دن کتنا اہم تھا کہ ایک طرف بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، دوسری طرف اجازت لینا ہے۔ آئی ہیں اپنے شوہر نام کا عبداللہ، آپ کو معلوم ہے میری اور حسین کی محبت کا اندازہ آپ کو ہے۔ بھائی میرا آپ کی اجازت کے بغیر مجھے نہیں لے جا سکتا، عبداللہ اجازت دے دو۔ اگر اجازت نہیں دی تو یہ زینب زندہ نہیں رہے گی۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، اجازت دی۔ یہ تعلیم اسلام ہے۔ یہ اس وقت انسان عمل کرے گا جب محبت اہل بیت کو اپنے دلوں میں محسوس کرے گا۔ آج ولادت جناب زینب پر یہ درس ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان کی خواتین کو اس طریقے کی تعلیمات دیں کہ بیٹا چاہے جتنا پڑھ لو شریعت کے اندر ہی رہنا ہے۔ شریعت شوہر کے آگے نہیں بھیجتی، شریعت پردے سے باہر نہیں نکالتی، شریعت گھر توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے اجازت دی اور بھائی کے ساتھ اس طریقے سے رہی کہ شریعت حسین کہلائی۔ بس عزیزان گرامی،